وارث نبوت، چراغ امت، سید مظلوم، زین عبادت و شمع اوتاد، سیدنا ابو الحسن علی المعروف زین العابدین ابن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عبادت گزار، کشف دقائق اور نطق حقائق میں مشہور۔ یعنی ناظرین کرام، آج کے اس درس میں ہم حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر سیرت طیبہ بیان کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ مسالک السالکین جلد اول صفحہ نمبر 207 میں ہے کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم بروز پنج شنبہ 38 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کا اسم مبارک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بچوں کے نام اظہار عقیدت اور محبت کے طور پر اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اکثر شہزادوں کے نام علی ہے، بس بڑے اور چھوٹے کے اعتبار سے آپ اصغر، اکبر، صغرا اور کبرا رکھ دیتے تھے۔ اسی نسبت سے آپ نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی رکھا۔ لقب اور کنیت، آپ کی کنیت محمد ہے، ابو الحسن، ابو القاسم اور ابو بکر ہے، اور آپ کا لقب سجاد، زین العابدین، سید العابدین، ذکی اور امین ہے۔ ناظرین کرام، اس مختصر سے سیرت طیبہ میں ہم امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی مختصر گوشے پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں گے۔ آپ نے تعلیم و تربیت، یعنی آپ نے 2 برس تک حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی آغوش میں گزاری۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی میں آپ نے اپنی زندگی گزاری، اور اپنے چچا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زیر نگرانی میں بھی آپ نے علوم معرفت اور طریقت حاصل کی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے قبل ہی آپ کی ولادت کی بشارت دے دی گئی تھی۔ یعنی حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھا اور آپ کی گود میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے، آپ انہیں کھلا رہے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے جابر، اس بچے کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام علی ہوگا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اسے منادی اس لقب سے پکاریں گے، سید العابدین، تو آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر کہا اس بچے کے یہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، یعنی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ، اے جابر، جب تم اس کا اگر زمانہ پاؤ تو اسے سلام کہنا۔ سبحان اللہ، یعنی حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی ولادت کی خوشخبری دے دی۔ آپ کی خصوصیات، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد بزرگوار، جد امجد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے عادت و اطوار پر اپنی زندگی گزارتے تھے۔ آپ کی اندر محبت کرنے کی عادت، سخاوت کرنے کی عادت، مسکین فقیروں کی مدد کرنے کی ایک چاہ تھی، یعنی آپ مسکینوں اور فقیروں کی بہت ہی امداد کیا کرتے تھے۔ آپ نے اپنی زندگی میں 2 مرتبہ اپنا سارا مال راہ خدا میں خیرات کر دیا۔ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے بہت سارے غربا اہل مدینہ کے گھروں میں پوشیدہ طور پر، یعنی مدینہ کے جو فقیر تھے، غریب تھے، ان کے یہاں پوشیدہ طور پر رقم بھجوایا کرتے تھے، یعنی خود ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں ہونے دیتے تھے کہ یہ رقم جو آ رہی ہے یا کہاں سے آ رہی ہے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو ان لوگوں کو پتہ چلا، ارے میرے گھر میں حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ یہ رقم پہنچایا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج بھی ہمیں فقیروں اور مسکینوں کو دینے کے لیے یہ طریقہ، یہ بیسٹ طریقہ اپنانا چاہیے۔
آپ کے صبر کی مثال ہم اور آپ کیا بیان کر سکتے ہیں، جو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے صبر کی مثال میدان کربلا میں قائم کی۔ بس اسی بات سے میں آگے بڑھتا ہوں۔ بردباری، ایک دن حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے کہ ایک شخص نے گستاخی کرنا شروع کی، آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھائی، اگر میں اس طریقے سے ہوں جیسے تو نے کہا ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اگر میں ایسا نہیں ہوں جیسا کہ تو نے کہا ہے تو اللہ تجھے معاف کرے۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا کہ وہ شخص بڑا نادم ہوا، بڑا شرمندہ ہوا، اور اس شخص نے کہا کہ نہیں حضور، آپ ایسے نہیں ہیں، آپ مجھے معاف فرما دیں، میں نے آپ کے شان میں گستاخی کر دی۔ تو اللہ کے نبی کے یہ خاندان کا اس بیٹے نے اسے اپنی بردباری کی مثال قائم کرتے ہوئے اس شخص کو معاف کر دیا اور کہا اللہ تجھے معاف کرے۔ عبادت و ریاضت کا عالم یہ تھا کہ آپ میدان کربلا کے واقعات کے بعد آپ نے اپنی زندگی کے لذتوں، آرام اور عشائش کو بالکل ترک کر دیا۔ آپ ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہتے، ہمیشہ یا کربلا کے واقعات کو یاد کر کر کے روتے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی رنگت بدل جاتی، چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ لوگ آپ کی چہرے کی رنگت بدلنے کی وجہ سے آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضور، جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیوں آپ کا چہرہ بدل جاتا ہے، کیوں رنگت بدل جاتی ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نماز کا وقت اللہ کے یہاں پیشی کا وقت ہے، اور کون ایسا بے وقوف انسان ہوگا جو اللہ کے یہاں حاضر ہو اور ہنستا ہوا حاضر ہو؟ میں اللہ کے خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے میری چہرے کی رنگت بدل جاتی ہے۔ اللہ اکبر! خوف خدا کا عالم یہ تھا ناظرین کرام کہ آپ ہمیشہ، آپ کا سینہ مبارک خوف خدا سے لرزتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ حج کرنے کے لیے گئے، احرام باندھا اور آپ نے لبیک نہیں کہا۔ لوگوں نے کہا حضور، آپ نے لبیک کیوں نہیں کہا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میں لبیک کہوں اور ادھر سے آواز لا لبیک آ جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں ہے، میں ڈرتا ہوں اس بات سے۔ پھر لوگوں نے کہا پھر ایسے کیسے ہوگا؟ آپ ایک مرتبہ لبیک کہتے اور بے ہوش ہو جاتے، پھر اٹھتے، پھر لبیک کہتے، پھر بے ہوش ہو جاتے، گویا کہ آپ نے اسی طریقے سے حج عطا فرمایا۔ ناظرین کرام، آپ کا طریقہ روزانہ قرآن پاک پڑھنے کا تھا، خوش الحانی کے ساتھ۔ اب ناظرین کرام آئیے اب میں آپ کو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات میں سے ایک جھلکی دکھاتا ہوں۔ اللہ اکبر! روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ تفریح کے لیے جنگل تشریف لے گئے، دسترخوان بچھا کر کے کھانا تناول فرمانے لگے۔ اتنے میں ایک ہرن جو ہے راستے سے گزرا۔ آپ نے اس ہرن سے کہا کہ ہرن آؤ میرے دسترخوان پر بیٹھ کر کے میرے ساتھ کھاؤ۔ اللہ اکبر! انسان تو انسان، جانور بھی آپ سے محبت کر رہا ہے۔ اس ہرن نے آ کر کے دسترخوان پر کچھ کھایا اور پھر چلا گیا۔ یہ واقعہ بھی، یہ روایت مسالک السالمین میں مذکور ہے۔ اور آپ مستجاب الدعوات تھے، یعنی آپ دعا کرتے تھے، ادھر ہاتھ اٹھا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی دعا کو شرف مقبولیت سے نوازا جاتا تھا۔ ناظرین کرام، آپ کی اولاد کی تعداد کتابوں میں بتائی گئی ہے کہ آپ کی اولاد کی تعداد 15 ہے۔ آپ کو ولید بن ملک نے زہر دیا، اس سے آپ کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، 8 محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، یعنی آپ کا وصال ہوا۔ آج 7 محرم الحرام ہے، کل 8 محرم الحرام ہے۔ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ 14 محرم الحرام، بعض کا کہنا یہ 12 محرم الحرام، یوم شنبہ یا دوشنبہ، اتوار سوموار کے دن 57 یا 58 سال کی عمر شریف آپ نے پائی، اور مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گنبد کے نیچے آپ کی مزار انور ہے۔ ناظرین کرام، لیکن قول اقویٰ یہی ہے کہ آپ کی شہادت 18 محرم الحرام کو ہوا۔ اب آپ جس اونٹنی پر سوار ہوتے تھے، ہمیشہ جس اونٹنی کا استعمال کرتے تھے، اب اس اونٹنی کو آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوئی۔ آپ کا وصال ہوا، آپ کی قبر انور پر وہ اونٹنی آ کر کے رونے لگی، بے تحاشا آنسو گرانے لگی۔ حضرت امام محمد رضی اللہ تعالی عنہ